اردو کہانی شیخ چلی۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام چلی تھا۔ وہ بہت کام چور، بے وقوف، سست اور کاہل تھا۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شیخی بگاڑنے کا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھتا، ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے اس کا نام شیخ چلی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا، لیکن کسی پر بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شیخ چلی بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈوں کی ٹوکری میرے گھر تک پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی نے اشرفی کا نام سن کر انڈوں کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ صاحب ذرا سنبھل کر لے جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائیں، ورنہ ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا، الٹا ہرجانہ لے لوں گا۔ شیخ چلی بڑے غرور سے بولا، میاں صاحب میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈوں کی ٹوکری لے کر چل پڑا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی ہی، سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستے میں چلتے ہوئے اس کی ذہنی رو بھٹک گئی اور لگا خیالی پلاؤ پکانے۔ وہ سوچنے لگا، انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، جو کہ بڑی رقم ہے۔ میں اس سے مرغی خریدوں گا، وہ انڈے دے گی، انڈے بیچ کر بکری لے لوں گا، جو بچے دے گی، بکری کے بچے بیچ کر گائے لوں گا، گائے دودھ دے گی، دودھ کا کاروبار کر کے کھیت خریدوں گا اور اس کھیت میں خود ہل چلاؤں گا۔ ہل چلانے کا سوچ کر اس نے اپنے ہاتھ اس طرح آگے کیے جیسے ہل پکڑ رہا ہو، اور اس نے انڈوں کا ٹوکرا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈوں کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آہو بکا کرتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے! دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے دہائی دے رہا تھا، ہائے میرے کھیت! دونوں کی آہو زاری سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر اسے باور کرایا کہ تمہارے پاس کھیت کہاں سے آ گئے جو تم رو رہے ہو؟ ہاں، انڈوں کے مالک کا جو تم نے نقصان کیا ہے اس کا ہرجانہ تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ بات شیخ چلی کی ماں تک پہنچی۔ اس نے وہاں آ کر ہرجانے کی رقم ادا کر کے شیخ چلی کی گلو خلاصی کروائی۔ گلو خلاصی کروانا یعنی نجات دلوانا، چھڑوانا۔